بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا 5واں باب ہے حروف مشبہ بالفعل، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمام اعمال میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے دوستی کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے دشمنی کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا، حدیث میں اس کو بہترین عمل فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے کسی دیندار سے محبت کی تو اب اس کے لیے عبادت کو، اطاعت کو اپنانا یہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا دوست دیندار ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہی والی چیزیں آپ کے اندر بھی آ جائیں گی اور آپ کے اندر بھی دین آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بھی اچھے اعمال موجود ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، تو پھر محبت اور نفرت کرنے کو سب سے اچھا اور بہترین اور محبوب عمل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبت اور اسی طریقے سے بغض کو جو سب سے بہتر فرمایا گیا ہے یہ قلبی اعمال کے اعتبار سے ہے۔ البتہ جو آپ نے اعمال ذکر کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طریقے سے جہاد ہے، وہ جسمانی اعمال ہیں، وہ جسمانی اعمال کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں اور یہ قلبی اعمال کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے کہ جن امور کو شریعت نے کرنے یا اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے بہتر عمل یہ ہے کہ کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی جائے یا کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی جائے۔ اس کی تائید طبرانی کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور قلب مؤمن۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل فرائض کے بعد وہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ اہم ترین عبادات میں سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں آپ ان سے محبت کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان سے نفرت یہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نفرت نہیں کریں گے تو دین اسلام کے ایک بڑے حکم کو ترک کر دیں گے۔ تو جس طریقے سے محبت کرنا یہ دین اسلام کا ایک حکم ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے اور بالخصوص جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان سے نفرت یہ بھی ایمان کا خاصہ ہے اور ایمان کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، یہ جو ہے نا احب الاعمال الی اللہ تعالی، یہاں تک یہ بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو آگے ہے یہ بنے گا اس کے لیے خبر۔ کیسے؟ احبہ یہ مضاف ہے، الاعمال یہ مضاف الیہ ہے، الی حرف جر لفظ اللہ ذو الحال، تعالی یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذو الحال حال مل کر یہ الی کی وجہ سے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ احبہ جو کہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، شبہ فعل اس کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ان حروف مشبہ بالفعل کے لیے بنے گا اسم، اور یہ جو آگے ہے یہ بنے گا اس کے لیے خبر۔ اس خبر کی ترکیب دیکھیں، الحب یہ ہوگا ذو الحال، فی حرف جر لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائنن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کائنن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ذو الحال کے لیے واقع ہوگا حال۔ تو چونکہ یہ حال ہے اسی وجہ سے ہم نے اس کو حالت نصبی میں لے کر آئے ہیں، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے۔ ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، واو حرف عطف، البغض یہ بنے گا ذو الحال، فی حرف جر لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر کائنن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگی، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ذو الحال کے لیے حال واقع ہوگا، ذو الحال حال مل کر یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔